اور عمرتا بندیال صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس سے مثبت اشارے ملے ہیں، کافی معاملات طے پا گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر وہ جو دعویٰ کر رہے تھے غلط ہے؟ مثبت اشارے ہوتے تو آج قاضی فائز عیسیٰ بینچ میں موجود ہوتے. آج جو 8 رکنی بینچ بنایا انہوں نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف اڑانے کے لیے اس کے میں وہ قاضی فائز عیسیٰ، اطہر من اللہ، منصور علی شاہ، جمال مندوخیل اور سردار طارق، یہ سارے جو سینئر ججز ہیں جنہوں نے پہلے ڈسینٹ نوٹ دیے ہیں، جو چیف جسٹس سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ اس بینچ کا حصہ ہوتے. کم از کم اس پٹیشن کو سننے کے لیے ہی چیف جسٹس فل کورٹ بنا لیتے کہ آپ پارلیمان کے بنائے ہوئے ایک قانون کے خلاف پٹیشن سننے جا رہے ہیں، آپ 15 کے 15 جج بیٹھ جائیں، فل کورٹ بنا دیں، لیکن آپ فل کورٹ اس پر بھی نہیں بنا رہے اور آپ نے جونیئر 8 ججوں کے ساتھ اس کو سننے کا فیصلہ کیا ہے. مزمل صاحب، اس سے تو پھر ایک نئے تنازع کا آغاز ہو گیا نا، کیونکہ کل حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو جو ہے مسرد کر دیتی ہے تو پھر بھی پارلیمان میں جو ہے وہ مناسب اقدام اٹھایا جائے گا. تو پھر یہ تو ایک نیا تنازع، پارلیمان اس کو دوبارہ منظور کر لے گی. یہ کتنی دفعہ اس کو سیٹ اسائڈ کریں گے؟ پارلیمان جو ہے وہ مزید قانون سازی کرے گی جس میں سپریم کورٹ کے دیگر اختیارات کو بھی روکا جا سکے. اس لڑائی میں پارلیمان اور عدلیہ نہیں جیت سکتی کیونکہ پارلیمان سپریم ہے. قانون آئین بنانے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے لے لیا ہے نا کہ آپ 63A میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر لیں، آپ صدر کو زبردستی انتخابات کی تاریخ دینے کا اعلان کر دیں، آپ ہائی کورٹ میں چلتی پروسیڈنگز پر سو موٹو لے لیں، لیکن ان چیزوں کے آئین اور قانون میں تو گنجائش نہیں ہے. اب کیا 14 تاریخ کو جب سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کہیں گے کہ بل پارلیمان میں پیش ہو چکا ہے اور پارلیمان کی منظوری سے پیسے مشروط ہے، قرارداد موجود ہے، تو کیا عمر عطا بندیال صاحب چیمبر میں سیکرٹری خزانہ کو یہ حکم کریں گے کہ وہ 22 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو فوراً ٹرانسفر کریں، نہیں تو میں سیکرٹری خزانہ کو جیل بھیجنے لگا ہوں؟ وہ کیا گورنر اسٹیٹ بینک کو ہتھکڑیاں لگوا دیں گے کہ اگر آپ 22 ارب روپیہ ابھی ٹرانسفر نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کو تو میں آپ کو جیل بھیج دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ ہم حکومت کے متحد ہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہمیں منظوری چاہیے. وہ کہیں گے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز کی منظوری چاہیے؟ اس ملک میں تو سپریم کورٹ کا حکم چلتا ہے، پارلیمان کا حکم نہیں چلتا، حکومت کا حکم نہیں چلتا. تو یہ جو ایک نیا تنازع اگر جو بندیال صاحب نے شروع کیا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ کیا وہ افسران، اب دیکھیں نا، اگر انہوں نے بلانا تھا تو وزیر اعظم کو بلا لیتے، کابینہ کو بلا لیتے، وہ افسران کو کیوں بلا رہے ہیں؟ مطلب افسران تو حکومت کے متحد ہیں نا، سیکرٹری خزانہ وزیر خزانہ کے متحد ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر وزیر خزانہ اجازت نہیں دے گا تو کیا سیکرٹری خزانہ پیسے دے سکتا ہے؟ وہ بندیال صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں افسران سے پیسے لے کر، تو پھر اس میں کیا مصالحت ہے کہ وہ متحد لوگوں کو بلا رہے ہیں، سیکرٹری خزانہ کو، اٹارنی جنرل کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کر رہے ہیں، وہ حکومت کے عہدیداران کو کیوں نہیں طلب کر رہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ حکومت، وزیر اعظم اور اگر عمر عطا بندیال صاحب فیئرلی کھیل رہے ہوتے اور میں سمجھتا کہ وہ بڑا فیئر کانٹیسٹ ہے تو وہ آج پوری کیبنٹ کو اور وفاقی حکومت کو بلا لیتے کہ آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے ہیں، وزیر اعظم اور پوری کابینہ کو نوٹس جاری کر دیتے اور کہتے کہ میرے سامنے پیش ہوں. یہ سیکرٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے حکومت کی طرف جانا بھی نہ پڑے، میں ان کے خلاف، ان کو جیسے انہوں نے الیکشن پٹیشن میں پی ڈی ایم کو نہیں سنا، صرف پی ٹی آئی کو سن کر فیصلہ کر لیا ہے، ویسے ہی وہ اب افسران کے ذریعے حکم پر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. اگر بڑا جیداری کا کام کرنا تھا تو پھر دے دیتے وزیر اعظم اور کابینہ کو نوٹس کہ ساری کیبنٹ اور وزیر اعظم میرے سامنے عدالت میں پیش ہو، پھر لگ جاتا میدان. یہ سیکرٹری خزانہ اور ان کے ذریعے بلا کر آپ ان کو آرڈر کریں گے کہ پیسے دے دیں، حکومت ان کو آرڈر کرے گی کہ پیسے نہیں دینے ہیں، پارلیمان کی منظوری سے دینے ہیں، پارلیمان میں بھی منظوری ہوئی نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ ملک کو مزید کیوس کی طرف لے جائیں گے عمر عطا بندیال صاحب. میری اب بھی یہ درخواست ہے عمر عطا بندیال صاحب سے کہ جب 14 تاریخ کو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس بارے میں ایک فنانس بل موو ہو چکا ہے اور آپ اس فنانس بل قومی اسمبلی میں انڈر کنسیڈریشن ہے، تو آپ کو ابھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پارلیمان کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. آپ یہ اس چیز کو اپریہینڈ نہ کریں، اندازہ نہ لگائیں کہ پارلیمنٹ نہیں دے گی. مطلب اندازوں پہ عدالت نہیں چلتی، عدالت جو ہے وہ پہلے سے کچھ سوچ کر نہیں چلتی. جب بل پارلیمان میں زیر التوا ہے
तो फिर उस पे लोगों ने वोट देना है। अरकान ने वो वोट क्या आएगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब पार्लियामान का फैसला आ जाएगा उसके बाद उमरता बंदियाल साहब उस पर कोई राय दे सकते हैं। फिर अगर पार्लियामेंट से ये बिल मुस्तरद हो जाता है तो अभी फेडरल गवर्नमेंट लिखा है, फिर उसके बाद अगले नोट शो का में लिखेंगे कि मैंने कंटेम्प्ट, पार्लियामेंट ने कंटेम्प्ट कर दी है, और सारे जो कंटेम्प्ट के में सारे एमएनए को सजा दे देंगे, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, सबको सजा दे देंगे। फिर लोग सवाल करेंगे कि आपने डिप्टी स्पीकर को तो सजा नहीं दी थी जब उसने गैर आईनी रूलिंग दी थी, आपने इमरान खान को तो तौहीन अदालत का तौहीन आइन का नोटिस नहीं दिया था, और फवाद चौधरी को तो नहीं दिया था। इनकी दफा आपका इंसाफ का मयार और है। मेरी तो अब भी राय थी है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी उन्होंने एक अपना मखसूस बेंच बनाया है जिसमें वो कोई जज शामिल नहीं है जिसने उनसे किसी भी वक्त कोई इख्तलाफी नोट लिखा है। अदालत ने नहीं बनाया क्योंकि बंदियाल साहब नहीं चाहते कि इख्तलाफी नोट आए, सीनियर जजेस को इसलिए नहीं बैठाया। और ये जो 8 जूनियर जजेस के साथ 7 जूनियर जजेस के साथ वो खेल रहे हैं, ये कोई मेरे ख्याल में अदलिया का मुस्बत चेहरा नहीं है। उन्हें या तो सीनियर जजेस के साथ बेंच बनाए या फुल कोर्ट बनाए, उनका ये बेंच कौन मानेगा और इन अदालती फैसलों का कौन एहतराम करेगा और इन अदालती फैसलों पर अमल दरामद कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि उमरता बंदियाल साहब ने बहुत जल्दबाजी की है, शायद वक्त उनके पास कम है। उन्हें अंदाजा था कि 20 तारीख को वो कानून बन जाएगा, लिहाजा उन्होंने 13 तारीख को उसकी हियरिंग रख ली है, 14 तारीख को उसकी हियरिंग रख ली है, और लगता है कि उनको भी अंदाजा है कि उनके पास वक्त नहीं है और वो जल्द अज जल्द ये काम करना चाहते हैं। लेकिन उनकी जल्दबाजी नहीं, पहले भी मनफी नताइज दिए हैं, अब भी मनफी नताइज दें। नवीन साहब, एक बड़ी अहम स्टेटमेंट जो आज फवाद चौधरी ने दी है, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद ना करा सकी तो बतौर अदारा जो है वो साख मुतासिर होगी। तो ये बताएं कि ये स्टेटमेंट क्यों देनी पड़ी, आखिर उनकी फिजिकल लैंग्वेज इतनी कमजोर क्यों हो रही है? देखें, मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब तो सुप्रीम कोर्ट को आग लगा रहे हैं, उनको हलाशेरी दे रहे हैं कि वो उठें और वो कोई रास्त इक़दाम इस हुकूमत के खिलाफ करके इस हुकूमत को गिरा दें। क्योंकि पीटीआई से तो ये हुकूमत गिरी नहीं है, ना लॉन्ग मार्च से गिरी है, ना धरनों से गिरी है, ना जेल भरो तहरीक से गिरी है, ना असेंबलियां तोड़कर गिरी है ये हुकूमत। तो अब तो उनकी आखिरी उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस हुकूमत को गिरा दे, क्योंकि उनसे तो गिरी नहीं है। उन्होंने 25 मई वाला भी कर लिया, और फिर वो जो लंबा मार्च पिंडी तक किया 1 महीने का जिसमें वजीराबाद वाला वाकया हुआ, वो भी कर लिया, फिर जेल पर तहरीक भी कर ली, फिर उन्होंने वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर लिया, फिर उन्होंने असेंबलियां तोड़ ली। तो उस सारे के नतीजे में इस्तीफे देकर देख लिया, पार्लियामान से बाहर होकर देख लिया, सब कुछ कर लिया उन्होंने। लेकिन ये हुकूमत जो बज़ाहिर लोग कहते हैं कि जी बड़ी कमजोर हुकूमत है, लेकिन इमरान खान से इन तमाम अमल के बावजूद नहीं गिरी है और हुकूमत अपनी जगह मौजूद रही है। तो अब तो फवाद चौधरी साहब की वाहिद उम्मीद यही है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ही ये हुकूमत गिरा दे, क्योंकि उनसे तो गिरती नहीं है।